EOBI میں ایک دفعہ پھر افسران کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے اور ریجنل آفس بااثر اور چہیتی خاتون افسران کے لیے اور سے اور جی ہاں کیا کیا کر رہا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور EOBI کے اندر چل کیا رہا ہے، اور تازہ ترین نوٹیفیکیشن ہوئے، پھر کینسل ہو گئے، پھر نوٹیفیکیشن ہوئے، کیا کہانی ہے پوری، اور EOBI کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے وہ کس قسم کا کھلواڑ ہو رہا ہے۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں افسران کی شدید قلت ہو گئی ہے۔ ریجنل آفس حیدرآباد کی بااثر اور چہیتی خاتون افسر پارس ابڑو کا ہیڈ آفس ٹرانسفر چند دن میں ہی منسوخ ہو گیا ہے۔ کس نے منسوخ کروایا ہے یہ بھی آگے چل کے آپ کو بتائیں گے۔ ادارہ میں فائنانس کیڈر کے ذریعے بھرتی ہونے والے 26 بااثر افسران فائنانس اینڈ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس کراچی کی بجائے اپنے آبائی شہروں کے دفاتر میں منفیت بخش عہدوں پر فائز کر دیے گئے ہیں۔ محنت کشوں کی پینشن کے قومی ادارے امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن اپنے قیام کے بنیادی مقاصد ریٹائرڈ اور معذور ملازمین کو بڑھاپے میں پینشن فراہم کرنے میں تو قطعی طور پر ناکام ثابت ہو گیا ہے، لیکن غریب محنت کشوں کی پینشن کا ادارہ انتہائی بااثر اور طاقتور افسران کی ذاتی جاگیر بن کر رہ گیا ہے۔ EOBI میں اس وقت ڈیپوٹیشن کی بنیاد پر چیئرپرسن ناہید شاہ درانی گریڈ 22 بیک وقت فائنانشل ایڈوائزر اور انویسٹمنٹ ایڈوائزر کے عہدوں پر براجمان ناصرہ پروین خان گریڈ 20 اور خلاف ضابطہ طور پر ڈیپوٹیشن پر تعینات خاتون افسر شازیہ رضوی گریڈ 20 ڈائریکٹر جنرل HR ڈپارٹمنٹ کے عہدہ پر فائز ہیں، جو ماضی میں 2 مرتبہ ادارہ کی عارضی چیئرپرسن بھی رہ چکی ہیں، جس کے باعث EOBI کے محکمہ میں مکمل طور پر یوں سمجھ لیں کہ عورت راج قائم ہو گیا ہے، اور جس کے آئے دن کرشمے بھی نظر آتے رہتے ہیں۔ ادارہ میں انتہائی کلیدی عہدوں پر فائزین اعلیٰ خواتین افسران کی جانب بدعنوان خواتین افسران کے مقابلہ میں ادارہ کے سینئر اور دیانتدار مرد افسران اور اسٹاف ملازمین کے ساتھ سخت امتیازی سلوک روا رکھا جاتا ہے۔ ڈیپوٹیشن پر تعینات ان تینوں خواتین افسران کی انتہائی کمزور انتظامی صلاحیت، EOBI کے نظام سے ناواقفیت اور ناتجربہ کاری کے باعث قومی فلاحی ادارہ کا نظم و نسق مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ادارہ کے فائنانس کیڈر سے تعلق رکھنے والے درجنوں بااثر افسران بھاری سفارشوں کے ذریعے فائنانس اینڈ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس کراچی میں خدمات انجام دینے کی بجائے اپنے آبائی شہروں میں منفیت بخش عہدوں پر اپنی پوسٹنگ کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس صورتحال کے باعث فائنانس اینڈ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس کراچی میں افسران کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے، جس کا خمیازہ EOBI کے 4 لاکھ سے زائد بزرگ پینشن یافتگان کے ساتھ ساتھ ادارہ کے سینکڑوں ملازمین ریٹائرڈ ملازمین کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے، جن کی ماہانہ کنٹریبیوشن کی وصولی، ماہانہ پینشن، حاضر سروس ملازمین کی ماہانہ تنخواہوں، ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن بلوں، میڈیکل بلوں سمیت دیگر ادائیگیوں میں ادارہ کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ادارہ میں اس خرابی کی بنیادی وجہ نسوانی انتظامیہ کا غلبہ اور افسران کا نام نہاد کیڈر سسٹم ہے۔ جب 1987 میں ایک سوچے سمجھے منصوبہ کے تحت EOBI جیسے ننھے سے ادارہ میں خصوصی پیشہ ورانہ قابلیت نہ ہونے کے باوجود بعض من پسند افسران کو شارٹ کٹ کے ذریعے جلد از جلد ترقیوں سے نوازنے کے لیے آفس، آپریشنز، فائنانس، لا اور IT کیڈر تشکیل دیے گئے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنا من پسند کیڈر اختیار کرنے والے ان چہیتے افسران کو جب اپنے من پسند کیڈر میں بھی حسب منشا ترقیوں کے امکانات نظر نہ آئے تو انہوں نے بھاری سفارشوں کے ذریعے غیر قانونی طور پر اپنے کیڈر کے باہر منفیت بخش عہدوں پر اپنی تقرریاں کرانا شروع کر دی، جس کے باعث EOBI میں نہ صرف کیڈر سسٹم بری طرح ناکام ثابت ہوا بلکہ اس کے نتیجہ میں ادارہ کا پورا انتظامی مالیاتی ڈھانچہ بھی زمین بوس ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ EOBI ایک وفاقی ادارہ ہے جہاں وفاقی کوٹا کے عین مطابق افسران اور اسٹاف ملازمین کی بھرتیاں کی جاتی ہیں۔ EOBI امپلائیز سروس ریگولیشن مجریہ 1980 کے مطابق کیڈر کی تبدیلی سے ملازم کی ملازمت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ صرف ادارہ کا سہ فریقی بورڈ آف ٹرسٹیز بعض استثنائی صورتوں میں کسی افسر کے کیڈر تبدیل کرنے کا مجاز ہے۔
EOBI میں کیڈر سسٹم سے کھلواڑ کے باعث اب ادارہ میں عجیب و غریب صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جہاں ایک کیڈر کا افسر دوسرے کیڈر میں خدمات انجام دے رہا ہے، جس کے باعث EOBI میں بدترین انتظامی و مالی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ اس بد انتظامی کا سراسر خمیازہ EOBI کے لاکھوں پینشنرز کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ کیڈر سسٹم کی سنگین خلاف ورزی کا ایک واقعہ حال ہی میں منظر عام پہ آیا ہے، جب فائنانس اینڈ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس میں افسران کی شدید قلت اور مالی امور کے انجام دہی میں سخت مشکلات کے پیش نظر سجاد احمد ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل HR ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس نے چیئرپرسن کی منظوری سے 2014 میں فائنانس کیڈر کے کوٹا میں بھرتی ہونے والی ایک بااثر خاتون افسر پارس شیراز ابڑو، امپلائی نمبر ہے 929884، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ریجنل آفس حیدرآباد کا ٹرانسفر 2 دسمبر کو فائنانس اینڈ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس کر دیا تھا، لیکن ابھی اس کے ٹرانسفر آرڈر کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ اس بااثر خاتون افسر پارس شیراز ابڑو EOBI کی چیئرپرسن ناہید شاہ درانی پر بھاری سفارش کے ذریعے دباؤ ڈال کر 5 دسمبر کو اپنا ٹرانسفر آرڈر منسوخ کرانے میں کامیاب ہو گئیں، جس سے EOBI کے بااثر افسران کے گہرے اثر و رسوخ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ فائنانس کیڈر میں بھرتی شدہ افسر پارس شیراز ابڑو کا اصل مقام تعیناتی فائنانس اینڈ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس کراچی ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ 2014 سے ایک بھاری سفارش کی بدولت بینیفٹس افسر کی حیثیت سے اپنے آبائی شہر میں قائم ریجنل آفس حیدرآباد میں تعینات چلی آ رہی ہیں۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ پارس شیراز ابڑو 15 دسمبر 2014 کو مشکوک طور سے سندھ دیہی کے ڈومیسائل کے باوجود غیر قانونی طور پر سندھ شہری کے ڈومیسائل کے ذریعے EOBI میں کلیدی عہدہ پر بھرتی ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی اور تقرری کے بعد فائنانس اینڈ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس میں خدمات انجام دینے کی بجائے وہ اپنا ٹرانسفر ریجنل آفس حیدرآباد کرانے میں کامیاب ہو گئی تھی، جہاں وہ گزشتہ 8 برسوں سے ایک ہی جگہ پر تعینات ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ 2019 میں EOBI کی فائنانشل ایڈوائزر ناصرہ پروین خان کی سرکردگی میں قائم EOBI کے سینئرٹی کمیٹی نے پارس شیراز ابڑو کے خلاف جھوٹے ڈومیسائل کی بنیاد پر EOBI میں جیل سازی کے ذریعے ملازمت حاصل کرنے کے سنگین الزام میں اس کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کی ایک ہدایت جاری کی تھی، لیکن بعد ازاں خلاف ضابطہ طور پر ڈیپوٹیشن پر تعینات خاتون افسر شازیہ رضوی ڈائریکٹر جنرل HR ڈپارٹمنٹ کی جانب ادارہ میں جائز و ناجائز طور سے خواتین افسران کی بھرپور سرپرستی اور آشیرواد کی وجہ سے پارس شیراز ابڑو کا خلاف اہم کیس سرد خانہ میں ڈال دیا گیا تھا۔ اس طرح فائنانس کیڈر سے تعلق رکھنے والی ایک اور بااثر خاتون افسر صدف رانا، امپلائی نمبر 929873، اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی 2014 سے مسلسل ریجنل آفس حیدرآباد میں تعینات چلی آ رہی ہے اور وہ غیر قانونی طور پر اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ اکاؤنٹس کی حیثیت خدمات انجام دے رہی ہے، جبکہ ذرائع کا کہہ رہے ہیں کہ ریجنل آفس حیدرآباد میں فائنانس کیڈر کے افسر کے لیے کسی آسامی کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ غیر قانونی طور پر تعینات ان دونوں خاتون افسران نے ریجنل آفس حیدرآباد میں اپنی مکمل اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے اور وہ اپنی غیر قانونی سرگرمیوں کے باعث EOBI کے سینکڑوں بزرگ پینشنرز کا خون چوس رہی ہیں۔ دونوں خواتین افسران اختیارات کے ناجائز استعمال، بزرگ پینشنرز کے ساتھ حقارت آمیز سلوک، پینشن کیس میں بڑے پیمانے پر جیل سازیوں، ریجنل آفس کے ہزاروں روپے کے ماہانہ اخراجات میں بڑے پیمانے پر خرد بل میں ملوث ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی کام چور اور آدھے دن سے دفتر آ کر قبل از وقت گھر چلے جانا جیسے الزامات شامل ہیں، لیکن ان سے باز پرس کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ریجنل آفس حیدرآباد کا جو بھی افسر یا اسٹاف ملازمین ان بااثر خواتین افسران کی غیر قانونی سرگرمیوں پر اعتراض کرے تو یہ دونوں خواتین افسران چالاکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان مرد افسران کے خلاف کام کی جگہ پر ہراسانی کے قانون کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے ان پر بہتان اور تہمت لگا کر اور انہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتی ہیں، جس کا واضح ثبوت 2017 میں ان دونوں خواتین کی جانب سے ایک سوچے سمجھے منصوبہ کے تحت ادارہ کے سینئر مرد افسران اور اسٹاف ملازمین کے خلاف کام کی جگہ ہراسانی کا واویلا کر کے اس وقت کی انتظامیہ کے ذریعے ریجنل آفس حیدرآباد کے تمام افسران
اور اسٹاف ملازمین کو سندھ بدر کرانے کی کڑی سزا دلوائی گئی تھی، جس کے باعث ریجنل آفس کے افسران اور اسٹاف ملازمین ان شاطر و چلاک خواتین افسران کی غیر قانونی حرکات پر بے بسی سے دیکھنے پر مجبور ہیں اور سخت خوفزدہ رہتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ای او بی آئی میں 2014 میں بلا کسی تجربہ اور انٹرویو کے ذریعے بھرتی ہونے والے بیشتر مرد و خواتین افسران نے بدنام زمانہ طاہر صدیق اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور اسی طرح وقاص چودھری اسسٹنٹ ڈائریکٹر آپریشنز کی سرپرستی میں اپنے پس پردہ مقاصد کے لیے ایک ذیلی ای او بی آئی آفیسرز ایسوسی ایشن قائم کی ہوئی ہے۔ 2014 سے تعلق رکھنے والے مفاد پرست افسران اس نام نہاد ایسوسی ایشن کی آڑ میں نہ صرف ادارہ کی انتظامیہ کے امور میں مداخلت کرتے ہیں بلکہ ادارہ کے سینئر افسران اور اسٹاف ملازمین پر رعب جماتے ہیں، یہاں تک کہ ای او بی آئی میں رجسٹرڈ امپلائیز کو بھاری ڈیمانڈ نوٹسز کے ذریعے کنٹریبیوشن کی وصولی میں بھی ڈراتے دھمکاتے اور انہیں بلیک میل کرتے رہتے ہیں۔ ادارہ کے اصول پرست پچھلے چیئرمین شکیل احمد منگنیجو نے وقاص چودھری کو فائنل وارننگ جاری کی تھی اور آئندہ کے لیے محتاط رہنے کا کہا تھا، لیکن شکیل احمد منگنیجو کے جاتے ہی طاہر صدیق اور وقاص چودھری نے ایک بار پھر نام نہاد ایسوسی ایشن کی آڑ میں اپنے پل پرزے نکالنا شروع کر دیے، جس پر کچھ عرصہ قبل چیئرپرسن ناہید شاہ درانی نے بدعنوان اور بااثر افسران طاہر صدیق اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور وقاص چودھری اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی منفی سرگرمیوں اور ادارہ کے مفادات کو نقصان پہنچانے کا سخت نوٹس لیتے ہوئے ایسوسی ایشن کے صدر ہونے کے دعوے دار طاہر صدیق اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو لاہور سے ریجنل آفس بہاولپور اور جنرل سیکرٹری ہونے کے دعوے دار وقاص چودھری کو اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو سزا کے طور پر کراچی سے ریجنل آفس کوٹری ٹرانسفر کر دیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چیئرپرسن ناہید شاہ درانی نے وفاقی وزیر ساجد حسین توری کے ذریعے ڈپٹی ریجنل ہیڈ کے عہدہ پر پوسٹنگ کی سفارش کرانے پر سزا کے طور پر طاہر صدیق اور وقاص چودھری کو سزا کے طور پر ملازمت سے معطل کرنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن اس موقع پر ای او بی آئی میں فتنہ و فساد کی جڑ اور ادارہ کے کرپٹ ٹولہ کے سرپرست ڈائریکٹر جنرل ایچ آر ڈپارٹمنٹ شاہجہاں رضوی کی ذاتی مداخلت سے یہ معاملہ ان کے ٹرانسفر پر ہی ٹل گیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ای او بی آئی کی ایک سابق اصول پرست اور دیانتدار چیئرمین خاقان مرتضیٰ نے 20 اگست 2018 کو ریجنل آفس حیدرآباد کی دونوں بدعنوان افسران صدف رانا اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور پارس شیراز ابڑو اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی جانب سے 1 جولائی 2016 سے 31 مارچ 2018 کی مدت کے دوران سینکڑوں پینشن کیسوں میں جیل سازی اور ریکارڈ میں ہیرا پھیری اور منہ مانگی رقوم کے عوض ذیلی پینشن کارڈ تیار کرنے کے سنگین الزامات کے تحت عمران محسن ڈپٹی ڈائریکٹر کینسلیشن ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس اور محمد صہیب شاہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر انٹرنل آڈٹ ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس کراچی پر مشتمل ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی تھی، جس کے تحقیقات کے دوران ان دونوں خواتین افسران کے خلاف ہوش ربا حقائق سامنے آنے کے بعد سنگین الزامات ثابت ہو گئے تھے، لیکن چیئرمین خاقان مرتضیٰ کے ٹرانسفر ہونے کے باعث ادارہ کے بعض بدعنوان اور ان خواتین کے ہمدرد افسران کی سرپرستی میں اس انکوائری رپورٹ کو سرد خانے میں ڈال دیا تھا۔ سندھ لیبر فیڈریشن حیدرآباد کے مزدور رہنما محمد ارشاد کا کہنا ہے کہ ای او بی آئی ریجنل ہیڈ حیدرآباد کی ناگفتہ بے صورتحال کو بزرگ پینشنرز کے لیے انتہائی مایوس کن اور ناقابل برداشت ہے، جہاں ریجنل ہیڈ عابد مری کی مکمل سرپرستی میں ان دونوں خواتین افسران نے پینشن کیسوں میں رشوت خوری کے ذریعے زبردست لوٹ خسوٹ مچا رکھی ہے۔ بزرگ پینشنرز کے ساتھ ان دونوں خواتین افسران کا رویہ نہایت حقارت آمیز ہوتا ہے، اور یہ دونوں خواتین اپنے عہدہ اور آمدنی کے مقابلہ کہیں زیادہ بلند اور پراسرار زندگی بسر کر رہی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ صدف رانا کے استعمال میں 2 انتہائی مہنگی گاڑیاں ہیں جو ریجنل آفس میں پارک کی جاتی ہیں۔ مزدور رہنما محمد ارشاد نے نیب اور ایف آئی اے سے ای او بی آئی کی ان بدعنوان خواتین افسران کے اثاثہ جات اور بینک اکاؤنٹس کی فوری تحقیقات کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت ای او بی آئی کے فائنانس کیڈر سے تعلق رکھنے والے افسران کی کل تعداد 36 ہے، جن میں سے 26 بااثر اور طاقتور افسران اپنے اصل مقام میں تعیناتی فائنانس اینڈ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس کی بجائے غیر قانونی طور پر اپنے آبائی شہروں میں قائم دفاتر میں منفیت بخش عہدوں پر خدمات انجام دے رہے ہیں، جس کے باعث فائنانس اینڈ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہیڈ آفس کراچی ایک افسر بیک وقت کئی کاموں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔
ان بااثر افسران کی اپنے کیڈر سے باہر دوسرے کیڈر کے عہدوں پر تعیناتی EOBA امپلائی سروس ریگولیشن مجرا 1980 کی خلاف ورزی ہے۔ فائنانس کیڈر سے تعلق رکھنے والے اور اپنے آبائی شہروں کے دفاتر میں اپنی تعیناتی کرانے والے 26 انتہائی بااثر اور طاقتور افسران میں محمد ایوب خان اور اسی طرح جناب حافظ محمد ثاقب اور اسی طرح جناب آصف آزاد اور جناب یہ بڑے اس پر جو ہے رہے ہیں، بڑا عرصہ گرفتار رہے، معطل رہے، محمد اجمل خان اور اسی طرح جناب عاصمہ عزیز، عمران محسن، عاصم رشید اور جناب یہ شفیق احمد پتر اور صدیق احمد، محمد علی رانا اور شہزاد احمد، ثنا ظہور، محمد نعیم شوکت قائم خانی اور محمد صہیب شاہ، قمر شہزاد اور ثاقب حسین، اسی طرح جناب یہ جناب سرفراز علی، صدف رانا، پارس شراز ابڑو اور عثمان حبیب، محمد عرفان اور محمد زبیر خان، فوزیہ نیازی، مہوش بلوچ، اشتیاق احمد اور محمد ابو بکر سلیم، یہ جناب تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ شامل ہیں۔ یہ 26 لوگ ہیں جو فائنانس جو ہے جنہوں نے چلانا تھا، لیکن فائنانس کیڈر سے یہ جناب باہر انجوائے کر رہے ہیں۔ تو EOBI جو ہے اس وقت ایسے حالات میں ہے کہ اس کا ہیڈ آفس جو ہے وہ 10 لوگوں سے چلایا جا رہا ہے۔